والثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنان، آج مولا عباس کا دن ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہر جگہ مجلس ہے، صبح مجلس تھی، ابھی ہے، پھر ہے، پھر شام کو ہے. حق ہے مولا عباس کا کہ اس کے دن کو منایا جائے، پر میں سمجھتی ہوں حق تو یہ ہے شہداء کا تو پوری زندگی بھی ہم منائیں نا تو ہمارے لیے کم ہے. آج بہت بڑا دن ہے حضرت عباس کا دن. آج کے لیے کہتے ہیں کہ 10 محرم کو منا. ہم دنیا میں کوئی حاجت طلب نہیں کر سکتے نا، لیکن وہ میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے دن مخصوص رکھ دیے کہ نہیں. اچھا 10 محرم کو نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، تم لوگ خود ہی اپنا ایک دن بنا لو نا، ایک نام دے دو کہ یہ دن اس کا ہے. اس دن حاجت طلب کرو خاص نام لے کر. تو ہاں مومنات، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے نا کہ اللہ نے یہ دن دیے کہ ہم ان دنوں کے ذریعے سے ہم اپنی حاجتوں کو طلب کریں، جو حاجت ہم عاشور کو نہیں طلب کر سکتے. ہاں مومنات، میں نے ابھی سورہ کی تلاوت کی. آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی. سورہ بقرہ کس نے پڑھی ہے؟ سب نے پڑھی ہے. آج کل برائے خوش نصیب محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جو میری بڑی کلاس ہے، جو میری سب سے بڑی کلاس ہے، وہ لوگ سورہ بقرہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. الحمدللہ ہم 100 سے زیادہ آیتیں ہو گئی ہیں، اور وہ ایسے نہیں کرتے، اوپر سے نہیں جاتے، بلکہ وہ اندر سے گہرائی سے جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65. جب میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 پڑھی تو اس میں ایک عجیب سی چیز، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، میں نے کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. خدا کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور بے شک تم لوگ جانتے ہو کس کے بارے میں، اعتدوا، جنہوں نے وہ لوگ جو حد سے بڑھ گئے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ منکم فی السبت، وہ لوگ جو سیٹرڈے کے دن، شنیوار کے دن، وہ لوگ کیا ہوا، ان کے اوپر کون سا عذاب نازل ہوا؟ فَقُلْنَا، اور ہم نے کہا ان لوگوں کو، کونوا، ہو جاؤ تم لوگ قِرَدَةً، قِرَدہ یعنی تم لوگ ہو جاؤ قِرَدَةً خاسئین. قرد کسے کہتے ہیں؟ بندر. تم لوگ بندر ہو جاؤ. ہاں مومنات، آپ دیکھو کہ سورہ آراف میں بھی آپ کو 100 سے لے کر 162 کے نزدیک آپ کو کچھ آیتیں ملیں گی جس میں پروردگار عالم خاص اشارہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے میں نے کچھ لوگوں کی شکلوں کو بدل دیا، کچھ لوگوں کو میں نے قردۃ خاسئین کر دیا، اور کچھ لوگوں کو میں نے خنازیر بنا دیا. ہاں مومنات، ابھی آپ سوچیں گے کہ یہ خنازیر کیوں بنتے ہیں، یہ کیوں قردۃ خاسئین ہو گیا. اس سے پہلے کہ میں قردۃ خاسئین کی طرف آتی ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں بھی خداوند عالم بہت ہی خاص چیز ہم کو بتاتا ہے. ہاں مومنات، آخر وہ کون سا گناہ ہے جس میں لوگوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں اور وہ بندر بن جاتے ہیں، خنازیر بن جاتے ہیں، کتے بن گئے. رسول خدا فرماتے ہیں 700 قومیں
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رسول خدا فرماتے ہیں 700 قومیں ایسی گزری ہیں جن کی شکلوں کو خداوند عالم نے بدل کر جانوروں کی شکل میں بدل دیا، اور 17 جانور بن گئے، 17 جانوروں کی شکلوں میں آ گئے تھے۔ ہاں مومنات، وہ کون سے گناہ ہے جس کو خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کی بندر کی شکل بن گئی، خنزیر، پتہ ہے میں کلیئر بتاتی ہوں، سور، پگ کی شکل بن گئی۔ میں دعائے افتتاح ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ماہ رمضان میں دعائے افتتاح کا ترجمہ کرتی ہوں، جو میری کلاس ہے، ایک اور کلاس ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری سیٹرڈے سے لے کر منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک کلاس ہوتی ہے، صرف سنڈے کو نہیں ہوتی۔ تو میری کلاسز مختلف ہوتی ہیں، لوگ مختلف ہوتے ہیں، کنٹریز مختلف ہوتی ہیں۔ تو ایک کنٹری ہے جہاں وہ لوگ میرے ساتھ دعا افتتاح کرتے ہیں، اور انہوں نے مجھے صاف میرے اسٹوڈنٹ نے کہا ہمیں ایسے نہیں پڑھنا، کسی گجراتی میں پھر پوپٹ کی طرح نا، ہمیں ایسے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں اندر سے پڑھنا ہے۔ تو ہم ماہ رمضان میں جب یہ دعا پڑھے تو ہمارے دل کو لگے، تو ہم نے دعا افتتاح شروع کی، اور جب دعا افتتاح میں آئے نا تو ایک پیراگراف آتا ہے، اس میں آتا ہے الحمدللہ الذی، پھر اس میں آتا ہے ترعد السماء وسکانہا، پڑھا ہوگا نا آپ نے، وترجف الارض وسکانہا، اس میں آتا ہے اے اللہ تیری حمد ہے، یہ سب آتا ہے۔ پھر اس میں آتا ہے کہ آسمان میں جب رعد آتا ہے نا، آسمان میں جب بجلی چمکتی ہے اور آسمانوں میں جب کڑاکے ہوتے ہیں، تو اے خدا یہ آسمان چونک اٹھتا ہے تیرے خوف سے، اور اس کے رہنے والے بھی لرز جاتے تیرے خوف سے۔ اور پھر اور زمین میں ترجف الارض، میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا نا، ایک ہوتا ہے زلزلہ، ایک ہوتا ہے رجف، رجف اور زلزلہ میں فرق ہوتا ہے۔ اب قرآن میں دیکھو گے نا، آپ کو کہیں پر جو قوموں کے لیے عذاب آیا ہے نا، اس میں زلزل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ قیامت کے لیے، زمین کے لرزنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لیکن جب قوموں کے اوپر عذاب آیا نا، اس پر رجف آیا ہے۔ رجف کا مطلب ہوتا ہے اندر انسان کی جہاں روح پوری کانپ رہی ہوتی ہے، اور پورے کا پورا اندر سے ایک عجیب سی خوف سے وائبریشن ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں رجف۔ یہاں خدا سے کہتے ہیں یہ زمین ہر وقت، اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ یہ زمین ہر وقت تیرے خوف سے لرز رہی ہے۔ عجب، ہم لوگوں کو تو کچھ پتا نہیں، اور اس کے رہنے والے بھی۔ رجف میں، زلزلہ میں نہیں ہے، زلزلہ ہوتا نا تو ہمیں وہ فزیکل نظر آتی، یہ ہم دعا افتتاح میں پڑھتے۔ تو مجھ سے ان لوگوں نے سوال کیا جب میں نے بتایا نا کہ خوف ہے، زمین کے اندر اللہ کا اس قدر خوف ہے، آسمانوں کو اللہ کا اس قدر خوف ہے۔ تو ہاں مومنات، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ کلاس میں بھی کیا تھا اس کو، انہوں نے کہا کہ زمین اور آسمان تو معصوم ہے، جو معصوم ہے وہ ان کے اندر کیوں خوف ہے، ان کے اندر کیوں ڈر ہے؟ انبیاء معصوم ہے، ان کے اندر کیوں ڈر ہے، کیوں خوف ہے؟ معصومین علیہ السلام معصوم ہے، ان کے اندر کیوں خوف ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں نا علی نے خیبر، علی نے یہ کیا، علی نے، بے شک علی کے لیے خیبر کا دروازہ اکھاڑنا بڑی بات نہیں تھی، بڑی بات تھی، میں تو سمجھتی ہوں علی کے لیے بڑی بات نہیں تھی۔ ایک دفعہ ایک طبیب آیا، ایک ڈاکٹر آیا کافی سال میں، مولا کائنات کے ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے کہا کہ مولا آپ کی ٹانگیں بہت ضعیف ہو گئی ہیں، اور مولا آپ نے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اپنا علاج کرواؤ۔ اور پھر وہ عجب ہو کے کہتا ہے مولا آپ نے یہ خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑا؟ تو پتہ ہے کیا کہا امام نے؟ امام کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا نا، وہ اپنی جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا تھا، وہ میں نے اکھاڑا تھا اپنی روحانی اور اپنی خدائی اور اپنی نورانی طاقت کے ساتھ، میں نے خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا۔ تو ہاں مومنات، وہ علی، ہم کہتے ہیں نا ہم علی والے ہیں،
नहीं, पुलिस सिराज से गुजरेंगे, गिर जाएंगे, अंदर से मौला अली अलैहिस्सलाम का हाथ आएगा, पकड़ के उठा लेंगे, हम निकाल लेंगे। बड़े मजे से, हम इतना मजे से कहते हैं अली वाले तो गुनाह से पाक, वो तो बस जन्नती। नहीं कह सकते कि जन्नती, नहीं कह सकते कौन जन्नती कौन जहन्नुमी। हाँ मोमिनात, ये हक ना मुझे है ना आपको, किसी को हक नहीं है हासिल, किसी को हक हासिल नहीं है। एक वाक़या बताती हूँ, शायद आपको याद भी हो। एक बकरियाँ चराता था शख्स, बहुत गुनाहगार, कभी नमाज नहीं पढ़ता था, कुछ नहीं करता था, कभी कभी मस्जिद चला जाता था नमाज पढ़ने के लिए। ये बात ऐसी नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, इसका मतलब नहीं कि नमाज को छोड़ देना चाहिए, हल्का लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह कभी भी किसी को कहीं पर भी तौफीक दे सकता है। मुझे हक नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ हाय ये तो ऐसी है, हक है मुझे? नहीं हक है। तो हाँ मोमिनात, वो आता है उसके पास, एक मौलवी के पास आता है, बड़ा मुत्तकी, पूरी दुनिया में मशहूर, ये मौलवी बहुत ही नेक, इसकी तो बातें क्या 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 है। उसके पास आता है और उसको कहता है कि मौलाना ज़रा आपको तो इतना पता है, आप ज़रा बता दो ना जन्नत में मेरी कहाँ पर जगह है। इतनी खुशी से वो कहता है, वो हंसता है उसके ऊपर, हंसता है उसके ऊपर और हंस के कहता है तुम्हारी जन्नत में जगह, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी जहन्नुम में जगह कहाँ पर है। अल्लाह ने ना तुम्हारे लिए जहन्नुम में जगह रखी। इतना वो मासूम कहता है सच में मेरे लिए जहन्नुम में जगह है? उसने कहा हाँ तुम्हारे लिए सच में जहन्नुम में जगह है। कहता है ए अल्लाह तेरा शुक्र, तुम मुझे भूला नहीं, तुमने मुझे याद रखा, कहीं ना कहीं मेरी जगह रखी, यानी मैं तुझे पसंद था, यानी तुमने मेरा नाम रखा है, तू मुझे देखता है, तू मुझे समझता है। वो खुशी खुशी से चला गया। रात हुई, वो ख्वाब में देखता है। मैं कोशिश करती हूँ ना ज्यादातर ख्वाब और ऐसी चीजें ना बयान करूँ, जब तक मुझे प्रूफ होता है कि हाँ ये सही है, किसी आयतुल्लाह ने बयान किया, तब मैं बताती हूँ। रात होती है, वो ख्वाब में देखता है, क्या देखता है कि एक फरिश्ता है उसके साथ बात कर रहा है और उसको कहता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, तुझे पता है? उसको दिखाता है जहन्नुम में एक सीट है वो भी दिखाता है, जन्नत में एक सीट है वो भी दिखाता है। कहता है ये जो सीट जन्नत में तुम्हें नजर आ रही है ये पहले तुम्हारी थी, और जैसे ही तुमने अल्लाह के बंदे को के साथ उसकी मीटिंग की, उसको मशवरी की, क्या हुआ? अल्लाह ने सीट बदल दी। अब तुम उसकी जो जहन्नुम में जगह थी वो तुम्हें मिली और तुम्हारी जन्नत वाली जगह उसको मिली। आज से वो बदल जाएगा। नहीं हो सकता है कि उसने नमाजें रोजे सब शुरू कर दिए, तो हम किसी के लिए नहीं कह सकते ना, हमें कोई हक नहीं है। बराए खुशनूदी है मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलावत। अली वाले हैं तो अली की सिफात को अपनाएं, अली वाले हैं तो अली के अक़वाल को अपनाएं। हाँ मोमिनात, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि कूफे की दीवारों, रात को मौला कुफे की दीवारों को हाथ लगाकर इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे कि बेहोश होकर गिर पड़ते थे। वो शेर हैं मौला कायनात के, वो जो शेर पढ़ रहे हैं खौफ खुदा से। हाँ मोमिनात, ऐसे ही एक रात हुई और कुछ लोग मौला कायनात के पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे जैसे आए ना तो मौला ने पीछे मुड़ के देखा और उसको कहा कौन हो तुम लोग? कहा मौला हम आपके शिया हैं, हम आपके शिया हैं। कहा तुम मेरे शिया हो? अगर तुम मेरे शिया हो तो क्यों मैं तुम लोगों को पहचानता नहीं? आप नोट करते जाइएगा, जब भी किस्से कहानियां मैं पढ़ती हूँ ना, मैं उसमें से एक एक चीज को नोट करती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, वाह वाह करती हूँ, खुश होती हूँ, डर जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको अंदर लेना है, उसमें से पॉइंट्स बनाने हैं। कहा अगर तुम मेरे शिया हो तो मैं क्यों तुम लोगों को जानता नहीं? यानी वो अपने शियों को जानते हैं। दूसरा कहा अगर तुम मेरे शिया हो, कहाँ तुम्हारी पेशानियों पे नमाज के निशान? तुम्हारी पेशानी पे नमाज के निशान क्यों? क्यों तुम्हारे पेट निकले हुए हैं? क्यों तुम्हारी आंख में नींद की
नमी नजर नहीं आती? क्यों तुम्हारे चेहरे से खौफ खुदा नजर नहीं आता? तुम्हारे चेहरे खौफ खुदा से क्यों मुझे जर्द नहीं दिखते? हाँ मोमिनात, ऐसी क्वालिटीज इमाम बताते हैं। इसका मतलब क्या है? इमाम बता रहे हैं पेट का निकलना ऐसा नहीं है कि आजकल तो जिम जाते हैं बड़ी पेट अंदर चला गया, या हाँ सुस्ती की वजह से या कोई भी बीमारी होती है पेट बढ़ जाता है। बच्चे, औरतें तो बच्चे पैदा करती हैं तो फिर तो पेट तो आउट ऑफ कंट्रोल। तो हाँ मोमिनात, इमाम की कहने का मकसद ये था, ये पेशानी और ये सब साइन इमाम बता रहे हैं कि एक शिया, मेरे शिया के अंदर ये होगा कि वो अल्लाह की इबादत में मशगूल होगा। मेरा शिया रातों को जागेगा इल्म इलाही लेने के लिए। मेरा शिया वो होगा कि जिसके चेहरे से खौफ खुदा जाहिर होगा। मेरा शिया वो होगा जो पेट भर के नहीं खाएगा, गरीबों का सोचेगा। ये शिया की क्वालिटीज इमाम ने बताया। कहा इसके अलावा मैं जानता ही नहीं कि कोई मेरा शिया है। हालांकि हमें पता है कि मौलाए कायनात हर एक इंसान के पास जाते हैं, सब आप सबको हदीस वगैरह सब पता है, कब्र में कैसे आते हैं सबको पता है। तो हाँ मोमिनात, इमाम बताते हैं कि मेरे शिया कैसे होते हैं। मेरे शिया वो है जो खौफ खुदा भी रखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आती है कि अली अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है। एक दफा उनके पास 500 दरख्त थे ना, तो वहाँ पर वो इमाम जो है वो हर दरख्त पर 2 रकात नमाज पढ़ते थे। इमाम सज्जाद के हदीस में भी आपको पता है। तो एक हमेशा मौलाए कायनात बेहोश होकर गिर पड़ते थे। एक दफा ऐसा ही हुआ, मौला को लेकर आए, सब लोग रो रहे हैं, अली की रूह परवाज कर गई। बीबी फातिमा तो ज़हरा के पास लेकर आए और बीबी से कहा, बीबी अली की रूह निकल गई। बीबी ने लिया और बीबी ने कहा, ये मेरे अली की हालत होती है, अक्सर होती है। वो अल्लाह के खौफ से इतना रोते हैं कि इनकी ये हालत होती है। अली की ये हालत होती है। अजब है, शिया ने अली की क्यों नहीं होती? हाँ मोमिनात, तो जो मासूम होते हैं उनको क्या डर, उनको क्या खौफ? उनके लिए खौफ होना चाहिए। फिर मैं आती, मुझे थोड़ा सा आप बताओ, आज मैं आपसे सुनूंगी आप क्या कहते हैं। उन लोगों ने मुझसे सवाल किया, मेरी क्लास में इतने खूबसूरत सवाल होते हैं, इतने खूबसूरत जवाब होते हैं कि नहीं, आपको कोई होता है ना तो उनको मज़ा आ जाता है। जिसको मज़ा आ जाता है ना फिर वो कभी छोड़ नहीं सकते। तो हाँ मोमिनात, इसका जवाब मैं देती हूँ, इसको आप नोट कर लें। सबसे पहली बात कि आपने देखा कि जो जानवर होते हैं अचानक से चौंक जाते हैं ना, डर जाते हैं, यानी वो अंदर से साफ है। जो मखलूक अंदर से क्लीन होती है, साफ होती है ना, उसके अंदर डर होता है। और दूसरी चीज क्या है? मैंने कहा साफ क्लीन जो होता है ना उसके अंदर डर होता है। दूसरी मोहब्बत। कभी आप किसी से शिद्दत से इश्क करो ना तो आप उसको खोने से डरोगे। डर लगता है ना माँ बाप के बिछड़ने का, औलाद के जुदा होने का, ये सब डर है। ये क्या है? आप जब किसी से इश्क करते हो, शिद्दत से मोहब्बत करते हो तो उसको खोने से डरते हो। जब अल्लाह से शदीद मोहब्बत होती है ना तो एक डर ऑटोमेटिक इंसान के अंदर आता है उसको खोने का। और दूसरा, वो मखलूक, मैंने उस दिन बताया था आपको कि इंसान का दिल जो होता है वो क्रिस्टल की तरह होता है। क्रिस्टल की तरह जब दिल होता है ना तो वो साफ होता है। साफ शफाफ चीज़ जो होती है उसके अंदर ये होता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि मैं गंदा हो जाऊं। होता है ना। अब अगर हम यहाँ से गुजरे और वहाँ निजासत पड़ी हो, आप उसमें पाँव रखोगे? नहीं रखोगे ना। मैं पाक हूँ, मैं इस गंदी चीज़ में क्यों जाऊँ? ये क्या, ये खौफ है कि मैं इसमें क्यों पढ़ूँ, मैं खराब हो जाऊँगी। पाक इंसान की एक और निशानी है, पता है क्या? अगर हम कहीं जाते हैं ना, कहीं मुझे कट लग जाए, खून लग जाए, या किसी बेबी ने कुछ नजिस कर दिया तो क्या करूँगी? मैं इंतज़ार करूँगी कि मैं पूरी की पूरी नजिस हो जाऊँ फिर जाकर नहाऊंगी धोऊंगी? नहीं, मेरा हाथ
अपना जिस्म, मैं फौरन उसको साफ, उसी वक्त क्लीन करूंगी ना, साफ करूंगी। तो हाँ मोमिनात, ये जो क्लीन लोग होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं, उनके अंदर ये खौफ होता है। मासूम लोग और जो मासूम जो डर होता है ना, वो एक और डर भी होता है कि कहीं मुझसे कोई गलती हो ना जाए। आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, आगे भी मुझसे हो ना जाए। 40 साल अगर कोई ड्राइविंग करता है, अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती और उसको हल्की हल्की नींद आती है, वो ड्राइविंग करते हुए डरेगा या कहेगा चलो चलो ले जाता हूँ? जाओगे आप उसके साथ? मैं तो कभी ना जाऊं, मुझे जिंदगी भी प्यारी है थोड़ी थोड़ी, तो कभी ना जाऊं, मुझे डर लगेगा, उसको खुद को भी डर लगेगा, उसकी नींद पूरी डर। 40 साल उसने ड्राइविंग की, 40 साल वो क्लीन है, क्लियर है, उसको आता है, सब आता है, लेकिन फिर भी उसको ये डर है कि एक मेरे लहजे की गफलत मेरी और मेरे साथ लोगों की, और जिसको मैं टक्कर लगाऊं मेरे आसपास, मेरे सामने, मेरे पीछे, मेरे रहने वाले, और मेरी जिंदगी तबाह हो सकती है एक गफलत की वजह से। तो जो अंदर से क्लीन होते हैं ना, जिसने गुनाह नहीं किया होता, उसके अंदर खौफ होता है। तो हाँ मोमिनात, जैसे जैसे गुनाह आता जाता है खौफ खत्म। जिसको खौफ नहीं होता ना, इसका मतलब है कि अब वो अल्लाह के रास्ते से हट गया। एक बहुत बड़े बुजुर्ग की आपने बात सुनी होगी, मैं बार बार इसको रिपीट करती हूँ। वो क्या कहता है? कहता है मैं एक खुदा से डरता हूँ, एक उस शख्स से डरता हूँ जो खुदा से नहीं डरता। उस शख्स से डरता हूँ जो खुदा से नहीं डरता। पहले अल्लाह से डरता हूँ, उसके बाद उससे जो खुदा से नहीं डरता। मीन्स उसका अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो हाँ मोमिनात, अल्लाह का खौफ खत्म होता है तो क्या होता है? यहाँ पर मैंने अभी अभी सूरह बकरा पढ़ी ना, क्या खुदा कहता है? कहता है ए मोहम्मद याद करवाओ उन लोगों को अस्हाबे सब की बात, वो जो अल्लाह ने उनको सिर्फ और सिर्फ आजमाइश के लिए बोला था कि सैटरडे को, शनिवार को क्या करो, तुम लोग मछलियों का शिकार न करना। ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ इम्तिहान था। और पता है जब अल्लाह इम्तिहान लेता है ना, पता एक चीज हमेशा अपने जवानों को सिखानी चाहिए, अल्लाह जब इम्तिहान लेता है उस चीज का या तो इम्तिहान लेता है जिसकी तरफ हमें खिंचाव होता है, वरना जिसकी तरफ हमें खिंचाव ना हो तो इम्तिहान के लायक ही नहीं। खिंचाव होता है तो इम्तिहान होता है, या इम्तिहान डालता है ना जिसके लिए, उसकी तरफ खिंचाव पैदा करता है, ताकि मैं देखूं कि इसके अंदर कितनी ताकत है, कितना लड़ सकता है। उस दिन मैंने बताया था ना कि जब हम वो शहवत की बात की थी ना, अल्लाह कहता है नहीं, जैसे अगर पनहिया निकाल, नहीं अच्छी बात है, हाँ है मेरे अंदर शहवत, क्यों मैं खत्म करूं, मैं लड़ूं इससे। अल्लाह खुश होता है। कहा ए मोहम्मद इनको बोलो असहाबे सब की बात। जब मैंने इम्तिहान के लिए कहा था, बड़ी बात भी नहीं थी, मैंने कहा था शनिवार को सिर्फ और सिर्फ क्या करो, मछलियों का शिकार ना करो, सिर्फ एक दिन मैंने हफ्ते में रखा। उन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले उन लोगों ने वो लोग थोड़ा सा डरे। डर आहिस्ता आहिस्ता कैसे खत्म होता है, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे हमारी पोजीशन भी ऐसे आ जाए। एक दफा इंसान गुनाह करता है ना, डरता है, फिर गुनाह करता है, थोड़ा डर खत्म हो गया। कोरोना वायरस की तरह, कोविड-19 की तरह, पहले बड़ा खौफ था, बस हुआ तो हम गए, यानी बस जिसको वायरस हुआ बस उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर इन्ना लीला पढ़ लो। अब कोरोना वायरस वाला पास भी बैठा हो ना, तो बड़े हम उसके साथ मास्क उतार कर सांसें मिला के बात करने को तैयार है। खत्म खौफ था मेरे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खौफ खत्म होता है। तो हाँ मोमिनात, ये अल्लाह, ये बड़ी खतरनाक निशानी है अल्लाह की नफरत। जब अल्लाह नफरत करता है ना, खौफ खत्म करता है, क्योंकि फिर मुझे खोने का खौफ ही नहीं। जब खोने का खौफ नहीं तो मोहब्बत खत्म। उन लोगों ने क्या किया, पहले डरे, फिर उन्होंने क्यों, अब देखो अल्लाह हमें पता है कि जब हम घर से निकलते हैं कुरान और हिदायत के लिए, तो दरिया की मछलियाँ हमारे और हमारे आबाओ अजदाद के नाम लेकर हमारे लिए दुआ करती हैं। हदीस में है ना,
یعنی ان کو الہام کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو. اس وقت بھی خدا نے ان مچھلیوں کو الہام کر دیا تھا کہ میں نے یہ قانون کر دیا ہے, آپ لوگ آرام سے گھومنا. تو جیسے ہی شنیوار کا دن آتا وہ مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں, کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ آج ہماری آزادی کا دن ہے. اور جیسے اوپر آتی تھی وہ تو دیکھتے تھے بڑی بڑی مچھلیاں تیر رہی ہیں, وہی نا کھچاؤ ہوا, ان کو کھچاؤ تو ہوگا, مقابلہ کرنا ہے. پھر کیا ہوا, ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے. کہاں گڑھے بنا دیے؟ دریا کے پاس. پھر مچھلیاں بیچاری گھوم گھوم کر پھنس جاتی, پھر وہ گڑھے بند کر دیتے. شنیوار کو بند کرتے اور سنڈے کو, اتوار کو وہ لوگ مچھلیوں کو نکال لیتے. وہ مچھلیاں ان کے لیے تو جائز نہیں ہے نا, وہ تو شکار ہوا نا, وہ کھاتے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ پھر کھلم کھلا گناہ کرنے لگے, کھلم کھلا خوف ختم. خدا نے کہا جیسے ہی کھلم کھلا گناہ کرنے لگے, جیسے ہی کھلم کھلا خوف ختم, اللہ نے کہا ٹھیک ہے اے محمد تم سناؤ ان کو یہ قصہ. پھر میں نے کیا کر دیا, میں نے ان کو قردۃً خاسئین بنا دیا, میں نے ان کو بندر کی شکل میں بنا دیا, ایسے جو دھتکارے ہوئے, ایسے بندر جن سے نفرت کی جاتی ہے. تو ہاں مومنات, کیا وہ لوگ بندر کی صرف شکل میں ہوئے تھے, یا اندر سے صرف ان کی روح جو تھی وہ بندر بن گئی تھی, یا فکر اور سوچ بندر بن گئی تھی؟ یا جیسے ہمیں پتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے, آپ کو پتا ہے نا, ہاں مومنات, ہمیں پتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی کو 2 انگلیوں کے بیچ میں دکھایا تھا نا, کہ دیکھو کتنے انسان, ہاں کتنے انسان جو ہے وہ طواف کریں, کتنے جانور کی شکل میں دکھائے تھے. اس کو بھی تھوڑا سا بتاؤں گی کہ یہ یہاں پر ہم لوگ کیسے ہیں, یا بعد میں کیسے ہیں. اللہ ہم لوگوں کو ویسے تو کسی کو قرار نہ دے. تو ہاں مومنات, کیا وہ لوگ فزیکل بندر بن گئے تھے, یا وہ لوگ صرف اور صرف اخلاقی حساب سے جمپ مار رہے تھے بندر کی طرح اس درخت سے اس درخت؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا بتائیں, پھر میں اپنی مجلس کو کنٹینیو کرتی ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ہوگی؟ آپ نے پڑھا ہے کبھی اس کو, بک میں پڑھا ہے نا, پڑھا ہے. تو کیسے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ وہ کیسے بندر بن گئے تھے؟ دونوں لحاظ سے بن گئے تھے نا. فزیکل تو بن ہی گئے تھے, ان کی شکلیں تو بن گئی تھی, کیونکہ جب وہ باہر گھر سے نکلے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے, ہنستے تھے پہلے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر, ارے تم کیسے ہو گئے. پھر بعد میں ایک دوسرے کو کہنے لگے, ہے میں بھی ایسا ہو گیا. پھر پریشان ہو گئے, کیا ہو گیا. ہاں مومنات, ان کی شکلیں اللہ نے بندر جیسی بنا دی, کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور خوف خدا ختم ہو گیا. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی الصلاۃ خاشعون. یہ وہ 10 آیتیں ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے برائے خوشنودی محمد اور آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات, یہ وہ 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وعدہ دیا ہے. رسول خدا نے کہا ہے کہ 10 آیتیں ایسی ہیں اگر آپ اس پہ عمل کرو نا, جنت مجھ سے لے لینا. وہ ہے سورہ مومنون کی 10 آیتیں جو شروع ہوتی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں, ایک ہوتا ہے خشیہ, ایک ہوتا ہے خشعہ, ایک ہوتا ہے خوفر. خاشع یہ والا, عین والا, اور پھر خوف. جو خشیہ ہوتا ہے نا, اور خشیہ قرآن میں آپ دیکھو گے, آپ پڑھیں گے کہ خشیہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا خوف, ایسا خشیہ, خوف کا جیسے ہم کہتے ہیں نا پورا جسم کانپ جانا, اور بہت شدت سے کسی چیز کو کھونے کا خوف, معرفت اور علم کے ساتھ. اور خشع کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری, خضوع, خشوع, خوف, عشق اور علم کے ساتھ ڈر. تو اللہ نے مومنین کو خشعہ کہا ہے نا, اور خشیہ بھی کہا ہے, لیکن خوف ہوتا ہے دونوں سائڈ میں ہوتا ہے خوف. اس میں کوئی اچھی چیز ایسی نظر نہیں آتی. تو ہاں مومنات, جب انسان کے اندر خوف ختم ہوتا ہے نا, تو تب جا کر انسان کی شکل بدل جاتی ہے. لیکن
میں کہوں گی میں قربان ہو جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے ظاہری شکل کا بدلنا نہیں بتایا ہے نا، اندر کا بتایا. کیوں؟ کیونکہ آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 اور 60 جب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں آپ دیکھیں گے خداوند عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وانزل الینا وما انزل من قبل ان اکثرهم فاسقون. یہ ریزن بتاتا ہے رسول خدا کہ میری امت میں کیوں لوگوں کی شکلیں جانوروں جیسی نہیں ہوتی. یہ ریزن ہے اس آیت میں. پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ مصاحب کی طرف آ جاؤں. پڑھوں 5 منٹ برائے خوشنودی محمد اور آل محمد. بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے. یہودی آنے کے بعد انہوں نے رسول خدا پر طنز کیا، ہنسے اس کے اوپر اور کہا تم لوگ تو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو. رسول خدا چپ کر کے سن رہے تھے. ہمیں پتہ ہے نا کہ جب مشرک آئے تھے، یہودی آئے تھے اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ گروپ آئے تھے، عیسائی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارا اللہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو بتاؤ. رسول خدا خاموش، کچھ نہیں بولتے. اس وقت وحی نازل ہوتی ہے. اس وقت وحی نازل ہوتی ہے. کیا وحی کہتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہاں مومنات بالکل اسی طریقے سے یہودی آتے ہیں، رسول خدا پر طنز کرتے ہیں، مسلمانوں کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، ان میں سے نقص نکالتے ہیں. رسول خدا خاموش چپ کر کے بیٹھے. اس وقت وہی نازل ہوتی ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59 اور 60 نازل ہوتی ہے ان لوگوں کے جواب میں. آج بھی ہم یہودیوں کے جواب میں یہ چیز کہہ سکتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ کہا اے محمد کل. دیکھا کل کا مطلب ہوتا ہے کل یعنی جب رسول خدا خاموش چپ کچھ جواب نہیں دیتے، ایک بڑی سی چیز کا کو بتانا ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں نا دل کو لرزا دینے والی، عقل کو جھنجھوڑنے والی بات جب کرنی ہوتی ہے نا اللہ کو، اس وقت رسول خدا چپ. میں کچھ نہیں بولوں گا جب تک میرے اوپر وہی نہیں آئے گی، جب تک مجھے اللہ نہیں کہے گا میں کچھ بھی نہیں بولوں گا. کل. ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی یہ آیت کل سے شروع ہوتی ہے. کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یا اہل الکتاب، اے کتاب رکھنے والو، چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو. اور پھر کیا کہا؟ حل تنقمون، کیا تم مجھ میں سے نقص نکالتے ہو؟ میرے مذہب ہم لوگوں میں سے، ہم مسلمانوں میں سے تم نقص نکالتے ہو، عیب نکالتے ہو، کمیاں نکالتے ہو. الا ان آمنا باللہ، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ یہ ریزن ہے کہ ہماری شکلیں کیوں نہیں بگڑتی. کہا اللہ بتاؤ ہم نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم تو بہت اچھے ہیں. اور پھر کیا ما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہمارے اوپر اللہ نے نازل کیا ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ڈر مسلمانوں کے اندر ہر وقت ہوتا ہے. کون سا شیعہ ہے جو کہے مجھے ڈر نہیں ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی شیعہ نہیں دیکھا جس کے اندر خوف خدا نہ ہو، بھلے تھوڑا بہت ہو، بھلے اس کو آتا نہیں ہے، خوف ہے پر اس کو مینیج کرنا نہیں آتا، وہ الگ بات ہے. تو ہاں مومنات، وما انزل من قبل، جو ہم پر نازل ہوا، ہمارا قصور کیا ہے مسلمانوں کا؟ بس اتنا قصور ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے پر نازل ہوئی، اور پھر ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو تم لوگوں کے پر نازل ہوئی. ہم تو تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تو تمہارے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، تو تم لوگوں کو پرابلم کیا ہے ہم سے؟ وَأَنْ أَكْثَرَهُمْ، ان سے کہہ دو تم میں سے تو 99% لوگ، وَأَكْثَرُهُمْ یعنی 95% لوگ، اکثرہم بے انتہا زیادہ تو تم میں سے فاسقون، فاسق ہو. اور پھر رسول خدا سے اللہ نے کہا ان سے یہ بات بولو، کیوں چھپاتے ہو اپنے عیبوں کو؟ ظاہر کرو نا، کیوں چھپاتے ہو اپنی قوموں کو؟ کون سی قوم؟ کل حل انبئکم، اچھا اب تم
तुमने मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मेरे कुरान के ऊपर उंगली उठाई है। अल्लाह जवाब देता है, रसूल नहीं जवाब देता। कहता है चलो हल उनब्बिउकुम, आओ मैं तुम्हें खबर देता हूँ। नबा का मतलब है बड़ी खबर, और फिर ऐसी जिसमें देखकर ना वो शर्मिंदा हो जाए, अरे मुझे लगा था इसको पता ही नहीं, इसको तो सब पता है मेरे बारे में। अच्छा, यहूदियों को क्या जवाब दे, हल उनब्बिउकुम, क्या मैं तुझको खबर ना दूं, बशरिम मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह मिन लअनतुल्लाह व गज़ब अलैहि वजअल मिनहुम किरदतन। तुम लोगों को बताऊं तुम्हारी कौमों ने क्या क्या किया, कि अल्लाह ने उनको जहन्नम का लिबास पहना दिया, और अल्लाह ने उनके ऊपर लानत की और गजब नाजिल किया और उनकी शक्लों को बंदर बना दिया। यहाँ रसूल खुदा उनको जवाब देते हैं, हाँ मोमिनात वला वल खनाजीर, और उनको खनाजीर बना दिया। बड़ा खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तर सलवात। वह अब्द तागूत, और वो लोग तागूत की इबादत करते थे। और फिर यहाँ खुदा कहते हैं उलाइका शर्रु मकान व अज़ल्ल अन सूइस सबील सवाउन सबील। यहाँ रसूल खुदा उनको बताते हैं कि वो लोग अपने लोगों को याद करो, तुम हम लोगों को छोड़ो, हम बहुत अच्छे हैं, हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी से 2 मिनट में एक चीज़ जल्दी से बताती हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा ये मिलती है मुसलमानों को, अंदर से वो जानवर बन जाते हैं, कयामत के दिन दुनिया में अंदर से वो बन जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, मुसलमानों में ये होता है, अगर कोई इंसान किसी के ऊपर कोई एहसान करके एहसान जताता है और उसको ताने देता है, वो कयामत में कुत्ते की शक्ल में उठेगा, दुनिया में अंदर से कुत्ता रहेगा, आखिरत में वो उसका असल रूप जाहिर हो जाएगा। हाँ मोमिनात, यहाँ पर खुदावंद आलम खुद कहता है, बड़ा खुशनुदी मोहम्मद और आले मोहम्मद, बुलंद से बुलंद तक जल्दी से बताती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि हम अपने बच्चों को जो है इंशाल्लाह कल मैं थोड़ा सा माओं के बारे में बताऊंगी कि माओं को किस तरह से अपनी औलादों के साथ रहना चाहिए। आजकल हमारे बच्चों में एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, क्यों हम लोग उसको समझते हैं। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा कल बताऊंगी कि हमें किस तरह से अपने बच्चों की इस डिप्रेशन इन चीज़ों को ख़त्म करना है। तो हाँ मोमिनात, मुझे कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कहते हैं कि नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, बार कहते हैं नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते। हम अपने बच्चों को दीन देते हैं बाय फोर्स, दीन फोर्स की बात नहीं है, इल्म दो, कुरान की जो जड़ है ना वो बच्चों को दो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद मेरी औलाद आकर मुझे सुधारेगी। हाँ मोमिनात, असल अंदर जो कुरान की जो ओरिजिनल बातें हैं ना, जो रूट मीनिंग, जो रूट चीजें हैं, जो कुरान की रूट आयतें हैं, वो आप दो ना औलाद को, हक है उसका। हाँ मोमिनात, यहाँ पर मिलते हैं कि जो लोग खौफ खुदा को छोड़ देते हैं और जो लोग ना बुरी बातों को फैलाते हैं, वो लोग जो बुरी बातों को फैलाते हैं वो लोग बंदर की शक्ल में उठेंगे, और जो सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, वो ऊधे यानी उल्टे चेहरे से उठेंगे। जो काजी होगा, जो जज होगा, हम भी सब जज हैं, जो गलत जजमेंट करेगा, कज़ावत करेगा, वो अंधा महशूर होगा। और जो मगरूर और तकब्बुर करेगा, पता है वो क्या होगा, वो जो तकब्बुर करेगा ना वो गूंगा और बहरा तो होगा ही होगा, गूंगा या बहरा तो होगा, पर वो चींटी बनकर आएगा। जो दुनिया में तकब्बुर करते हैं ना, अपने आप को कुछ समझते हैं, वो आखिरत में कीड़ियों की तरह चींटी बनेगा, लोग उसको अपने पाँव से मसलते हुए जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से कीड़ी है। हाँ मोमिनात, फिर आता है जो आलिम होगा, जिसके पास जो बोलेगा एक करेगा एक, तो वो ऐसे महशूर होगा जो अपनी ज़बान को चबाएगा। अल्लाह मुझे इनमें से करार ना दे, आप सब आमीन कह दो। हाँ मोमिनात, और जो अपने हमसायों को आज़ाद देगा वो अपाहिज होगा। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको कल थोड़ा सा मैं बयान कर दूँ। इंशाल्लाह काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह कल से मैं शुरू करने वाली हूँ। मूसा, बनी इसराइल और फ़िरौन की बातें कि जिनमें मेंढक आए थे, जिनमें जूं आई थी, जिसे मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें आई थी इंशाल्लाह। और हमारी आखिरी जो मजलिस होगी, 12वीं मजलिस,
وہ میں کروں گی کہ رسول خدا کی وہ پریشانیاں جو ہمارے لیے تھی، وہ کون کون سی ٹینشن کی باتیں ہیں جو رسول خدا کو ٹینشن تھا ہمارا، ہم اس میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دیں۔ ہاں مومنات، آج 8 محرم ہو گئے، جب کیسی جلدی جلدی سے دن گزر رہے ہیں، کتنی جلدی سے دن گزر رہے ہیں، اور آج دن ہے عباس کا۔ میں قربان ہو جاؤں مولا عباس آپ کے اوپر۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے حامی زعینہ، سنا ہوگا نا؟ حامی زعینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو پردے دار عورتیں، جو گھروں میں بیٹھی عورتیں ہیں، جو عفت، جو پاک دامن، جو مجبور، جو پریشان، جو دکھی عورتیں ہیں، ان کی محافظت کرنے والا، ان کو سنبھالنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والے کو کہتے ہیں حامی زعینہ۔ مولا عباس کا ایک لقب ہے حامی زعینہ۔ میں کہوں گی مولا آپ صرف کربلا والوں کے لیے حامی زعینہ نہیں تھے، بلکہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہاں مومنات، عباس کوئی عام ہستی نہیں تھی، عباس فقیہ تھے۔ میں صبح بھی یہی بات کر رہی تھی نا، حبیب ابن مظاہر نے بیسم تمار کو کہا تھا کہ تمہیں ایسے ایسے شہید کیا جائے گا۔ حبیب ابن مظاہر کو پتہ چلتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں آغا بہجت کے لیے برزخ کی آنکھ کھلتی تھی نا، ان کو پتہ تھا۔ کیا حضرت عباس اور آغا بہجت میں فرق نہیں ہے؟ کیا حبیب ابن مظاہر سے رتبہ عباس کا بلند نہیں ہے؟ ہاں مومنات، ایک دفعہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، بہت گرمی تھی، پسینہ نکلا علی کا۔ جیسے ہی پسینے نکلے نا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے پسینے کو لیا ہاتھ میں، کہا علی یہ میرے لیے تبرک ہے، میں قربان جاؤں اے علی، آپ کا پسینہ تبرک ہے، آپ کی اولاد کیا ہوگی؟ وہ اولاد کہ جس کے لیے آپ نے کہا زق العلم زکا۔ پوری کائنات قربان ہوتی ہے امام پر، حسین پر، اور حسین قربان ہوتے ہیں عباس پر۔ ہاں راداران امام، آتی ہوں مسائب کی طرف۔ بڑے دردناک مسائب ہوتے ہیں عباس کے، بڑے دردناک مسائب ہیں۔ ایک روایات میں ملتا ہے کہ بی بی سکینہ آتی ہے، ایک روایات میں ملتا ہے، میں عجب ہو گئی۔ ایران میں جب میں لائبریری میں جاتی تھی، میں حضرت عباس کے بارے میں جہاں جہاں پڑھتی تھی وہاں وہاں فاطمۃ الزہراء کا ذکر آتا تھا۔ فاطمہ کہتی ہیں عباس میرا بیٹا ہے، کوئی اور آئے نہ آئے عباس کی مجلس میں 2 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ یہ میں بہت پروف کے ساتھ کہتی ہوں، میرے پاس اس کا پروف ہے کہ 2 ہستیاں آتی ہیں، اور وہ 2 ہستیاں کون ہیں؟ ہاں زاداران امام، وہ جو 2 ہستیاں ہیں نا، وہ ایک ہے فاطمۃ الزہراء اور ایک ہے امام مہدی آخر الزمان۔ کہتے ہیں جب بھی عباس کی مجلس ہوتی ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہاں زاداران امام، ایک وقت آتا ہے عباس حسین کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں عباس؟ کہتے ہیں بھائی، اے میرے بھائی، یا اخی، اے بھائی اجازت دیجئے میدان میں جانے کی۔ امام حسین کہتے ہیں بھیا میرے علمدار، تم تو میرے علمدار ہو، میں کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ میں کہوں گی کہ حسین عباس کے بعد کیا کریں گے؟ اکبر جب زمین پہ آئے نا تو عباس تھے، حسین رہا۔ قاسم جب زمین پہ آئے نا تو عباس تھے، حسین رہا۔ آغا پناہیان کے ایک مصائب جو میرے دل کو لگتے ہیں۔ ہاں زاداران امام، ایک وقت آتا ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں
بھائی بس مجھے اجازت دے دو، میں سکینہ کے لیے پانی لے آؤں، کیونکہ صبح سے میری بیوی مجھے بار بار کہتی ہے عباس سکینہ خشک برتن لے کر میرے خیمے میں آتی ہے، کہتی ہے چچا عباس سے کہو پانی لے آئے۔ اے عباس، جب جب سکینہ آتی ہے مجھے بڑی شرم آتی ہے اس کے ساتھ بات کرنے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہوں، سکینہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ بھائی اجازت دیجئے تھوڑا سا پانی لے آؤں۔ الغرض اجازت ملی۔ حسین کیا کہتے ہیں، ہاں زاداران امام، میں آہستہ آہستہ سے آ رہی ہوں مصائب کی طرف۔ وہ مصائب آج میں پڑھنا چاہتی ہوں عباس کے۔ کچھ جگہ کربلا میں ایسی تھی جہاں پر عرش ہلا تھا، 1,24,000 انبیاء زمین پہ آئے تھے۔ عرش سے آسمانوں سے اللہ کی آواز آئی ہے حسین جلدی کرو میرے فرشتوں میں کوہرام ہے۔ کل وہ جگہ ایک علی اکبر کے لیے پڑھی، آج وہ جگہ عباس کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں۔ حسین کے اوپر پوری کائنات قربان جاتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اے عباس اے عباس، حسین پہ سب قربان جاتے، وہ حسین کہتا ہے نفسی بنفسی انت ارقب، اے میں قربان ہو جاؤں، میں صدقے جاؤں تم پہ عباس، سوار ہو جاؤ، کس دل سے بولا سوار ہو جاؤ۔ الغرض جب عباس سوار ہوئے نا، حسین پیچھے پیچھے، زینب کی نظریں تھی حسین پر، زینب کی نظریں تھی حسین پر، حسین کی نظریں تھی عباس پر۔ ارے جب جناب فضا پوچھتی ہے بی بی کیوں دیکھ رہی ہو حسین کی چہرے کی طرف، کہا جب میرے عباس کو کچھ ہوگا حسین کا چہرہ بدل جائے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عباس جب گئے نا اور جب نہر فرات سے واپس آتے تھے، اور جیسے ہی نہر فرات سے واپس آئے عباس کا ایک بازو قلم ہوا، ہمت ہے تو سنے مصائب، مجھ میں ہمت دے، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں۔ جب نہر فرات سے آئے نا عباس کا ایک بازو قلم ہوا، دوسرا قلم ہوا، عباس کے سر میں ایک لوہے کی چیز ماری گئی، سر عباس جب پھٹ گیا، حسین نے جب دیکھا نا، حسین نے دیکھا میرا عباس نظر نہیں آتا، عباس زمین پہ گر گیا۔ تاریخ لکھتی ہے ارے یہاں پر اگر پناہیان کہتے ہیں حسین نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ ارے کوئی بھی فوج کا کمانڈر ہوتا ہے نا، وہ نہیں کہتا میں ٹوٹ گیا، میں ہار گیا۔ حسین نے کہا میں ہار گیا، میں ٹوٹ گیا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تھے، حسین نے تلوار لی اور تلوار کو ہوا میں چلانے لگے تاکہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ ایک وقت آتا ہے کہ حسین آتے ہیں زینب کی طرف، کہتے ہیں ہائے عباس، میرا عباس، میرا جگر۔ زینب دوڑ کے آ کے کہتی میرا عباس، میرا عباس۔ ارے حسین جب آتے ہیں خیمے سے لوٹ کر عباس کی طرف، رستے میں ایک بازو دیکھا، ارے دوسرا بازو دیکھا، کہتے ہیں قمر بنی ہاشم، میرا کمر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ عباس کہاں سے تیرے ٹکڑے اٹھاتا ہوا جائے حسین۔ ہاں زاداران امام، ایک وقت آتا ہے کہ امام حسین عباس کے سرانے آئے، سر عباس کو گود میں لیا، لینے کے بعد یہاں پر عباس کہتے ہیں بھائی اس دنیا میں آیا تھا آپ کو دیکھا، ابھی دنیا سے جا رہا ہوں، بھائی چاہتا ہوں آپ کا دیدار کروں۔ یہ وہ منظر ہے جہاں عرش سے آواز آئی تھی۔ تاریخ میں کہیں ملتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ناد علی پڑی تھی حسین نے۔ زاداران امام، سر عباس کو گود میں رکھا، کہا عباس کرو دیدار، کہا کہاں سے کروں، ہاتھ نہیں ہے، مولا آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ میری ایک آنکھ میں
کے تیر میں ڈالا. عرش سے آواز آئی حسین جلدی کرو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین اولهم ومن آخرین آمین یا رب العالمین. تقبل منا انک سمیع الدعاء. خدایا پاک پروردگار ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تو واسطہ ہے کل کائنات کا. خدایا اب مصائب کے دن شروع ہو گئے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جب دعا کی جاتی ہے اور دعا میں جب آنسو آ جاتے ہیں نا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جب عباس کے لیے ہم آنسو بہاتے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا اور امام مہدی ہمارے آنسوؤں کو لے لیتے ہیں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو زہرا آمین کرتی ہے. اے اللہ اے میرے خدا میں تجھ سے عباس کے تھوڑے سے اور مسائل پڑھ کے دعا مانگتی ہوں کہ خدایا جتنی مومنات یہاں پر حاضر ہے اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اس عباس کے صدقے میں مجھے نہیں پتا زینب نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا. مجھے نہیں پتا امام سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا. جب آسچور ہوئی اور سر کو تن سے جدا کیا گیا مجھے طاقت نہیں ہوتی میں یہ پڑھ سکوں. عباس شجاع تھا, عباس بہادر تھا. ارے جب عاشور ہوئی اور سر کو تن سے جدا کیا گیا لعینوں نے کہا عباس کی لاش پہ حملہ کرو. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, تلوار تھی, تیر تھا, لے کر عباس کی لاش کو کچلنے لگے. کوئی نیزوں پہ اٹھا دے, زمین پہ رکھ کے پھر کچل دے. دیکھو ہم نے کس کو مارا. ارے یار حسین کہتے ہیں میرے اکبر کو اربا نربا کیا, میرا عباس اربا نربا ہو گیا. اے اللہ تجھے اس عباس کا واسطہ خدایا. اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. خدایا عباس کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ان کا حق ادا کر سکے. عباس کے صدقے میں جس گھر میں عباس کا ذکر ہوا ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے وقت کے امام کا ظہور فرما.